جی ناظرین ویلکم بیک. ناظرین بریک کے بعد مجھے جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان دانیال عزیز صاحب نے. دانیال عزیز صاحب مکالمہ میں خوش آمدید. دانیال عزیز صاحب کیسے دیکھتے ہیں ملک کس طرف جا رہا ہے, ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال اس وقت کیا ہے؟ جی جو معاشی صورتحال ہے وہ تو واضح ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تقریباً 1.5-2 سال قبل ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا آئی ایم ایف کا, اس کے تحت انہوں نے اسٹیبلٹی اچیو کر لی. اس کے بعد الیکشنز کے ہونے کے بعد اس حکومت کی ذمہ داری تھی کہ ہمیں ٹیک آف سٹیج پہ لے جاتے ہیں, لیکن وہ ٹیک آف ہو نہیں پایا. ایک تو جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی امید تھی وہ نہیں ہو پائی, جو ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری ہے اور انڈسٹریلسٹ ہیں, بینکاری نظام ہے, انہوں نے اعتماد کا فقدان رہا اور انہوں نے سرمایہ کاری نہیں کی. تو ہماری گروتھ جو ہے بظاہر تو یہ 2.6 بتا رہے ہیں, لیکن در حقیقت یہ پرابلی اراؤنڈ 2% رہے گی. جبکہ ساؤتھ ایشیا میں جہاں پر ہم مقیم ہیں اس خطے میں تقریباً 6.4% سالانہ پیداوار میں اضافہ ہے. تو جن ملک کا یہ اضافہ ہے, جن ممالک کا, ان کے تو بہت برے حالات ہیں. یعنی سری لنکا میں دیوالیہ نکل گیا اور وہاں انقلاب بھی آیا, پھر بنگلہ دیش میں انقلاب آ گیا, افغانستان میں 20 سال جنگ لگی رہی, نیپال میں ایک ماوسٹ انسرجنسی ہے, وہ تقریباً ہر مہینے ایک دفعہ دارالخلافہ پہ حملہ کرتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ ہم صبح ہیں کہ نہیں ہے. اچھا دانیال عزیز صاحب, یہ معاشی ہمانگی کے لیے, معاشی مضبوطی کے لیے سیاسی ہمانگی کتنی ضروری ہے, اور اس سلسلے میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ہمارے یہاں بھی چونکہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کو لے کر کے بڑے مسائل ہیں یہاں پہ, تو سیاسی ہمانگی کا بڑا فقدان ہے. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ادھر ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جی سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. جی بالکل. یہ جو ممالک میں نے آپ کو گنوائے ہیں ان کو آپ کو سیاسی استحکام نظر آ رہا ہے؟ یعنی جہاں آئین ہی نہیں ہے, انقلاب آ رہے ہیں, دیوالیے نکل رہے ہیں, جنگیں لگ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ, تو ان کا 6.4% کیسا ہے پھر؟ یہ ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے انہوں نے. اصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس پلان کوئی نہیں ہے, ان کی پالیسیز کوئی نہیں ہے, ان کے پاس ویژن کوئی نہیں ہے, اور ان کے اوپر کسی کو اعتماد بھی نہیں ہے. چھوڑ دیں فارم 47 کے ہیں جو بھی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان سے خواہشات تھیں شاید کہ یہ کاروباری لوگ ہیں, ان کے بڑے رابطے ہیں, ان کو بڑے گھور آتے ہیں, یہ بریکیوں جانتے ہیں, پتلی گلیوں میں سے لے جائیں گے, کچھ جیسے انہوں نے ماشاءاللہ دنیا میں اپنے کاروبار سنوارے ہیں اس طرح پاکستان کا بھی سنوار لیں گے. وہ سارے کا سارا بری طرح فیل ہو گیا. صحیح. اچھا اگر دانیال عزیز صاحب اسی چیز کو ہم ایک بنیادی چیز سمجھ لیتے ہیں کہ سیاسی ہمانگی ضروری ہے, تو پھر یہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بھی کچھ امید کی جا رہی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مذاکرات ہو سکتے ہیں یا صرف امید ہی ہے؟ نہیں ضروری, میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں. میں نے اس خطے میں آپ کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 ملک گنوائے ہیں جہاں پر سیاسی استحکام کے نام کی چیز ہی نہیں ہے, بلکہ اس کے برعکس ہے. انقلاب سے زیادہ کیا برپا ہونا. ہاں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس صورتحال میں ان کی 6.4% ہے, تو یہاں پر انقلاب تو نہیں ہوا نا, صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں پر تو 47 ہوا صرف, تو ادھر کیوں صرف 2% ہے؟ صحیح. تو کیا وجوہات ہے پھر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے؟ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, ان کے پاس پلان ہی کوئی نہیں ہے, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ باتیں چھپا کے تو یہ بتائیں گے کہ جی معاملات بہت اچھے ہیں. اس وقت ان کا اپنا سینسس جو اس پی ڈی ایم 1.0 حکومت نے کروایا 2023 میں, اس کا جو ان امپلائمنٹ ہے وہ 22% تجاوز کر گیا. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم آئے ہیں تو ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے, بہت زیادہ سبسیڈریز دی جا رہی تھی, ملک کی معاشی صورتحال بہت خراب تھی, ہم آئے ہیں تو ہم نے اس کو سنبھالا دیا ہے. تو یہ پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہمیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ پڑھاتی تھی کہ جی ہم نے اسٹیبلائزیشن کر دی ہے. بالکل. تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ صحیح کہہ رہے ہیں. ان سے تو چل ہی نہیں رہا ہے نا. آپ دیکھیں, ایک منٹ ٹھہرے, اس کو تھوڑا سا قرید لیتے ہیں نا اس ایشو کو. جب اسٹیبلائزیشن آپ کی ہو گئی تو پھر وہ کون سی پالیسی میٹرکس ہے جو حکومت پاکستان بروئے کار لائی ہے جس پہ ان کو دشواری ہو رہی ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہماری ساری کامیابی ہے. تو اگر آپ کی کامیابی ہے بھائی جان, تو لوگوں کا ستیہ ناش پھر کیوں ہوا ہے؟ 45% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ خطۂ غربت سے نیچے چلے گئے ہیں, 22% پہ بے روزگاری چلے گئی ہے. ایک نیا مہنگائی کا ریلا انہوں نے تیار کر لیا جو ستمبر سے آپ کو برپا ہوتا ہوا نظر آ, اس کی پہلی بوندیں ابھی نظر آنی شروع ہو گئی ہیں. تو وہ آپ دیکھنا دسمبر تک کیا ہوتا ہے ادھر. اچھا مہنگائی کی جو زیادہ جو ہماری لہر آئی ہے وہ آئی ہے پی ڈی ایم 1 میں, جب ڈالر بھی ڈبل ہوا, پھر پیٹرولیم کی پرائسز بھی ڈبل ہوئی. تو کیا یہ ساری مہنگائی کا وہیں سے آغاز ہوا ہے, اب وہ واپسی کی طرف جا نہیں رہا,
क्योंकि जितनी भी जो चीज़ें थी, चूँकि पेट्रोलियम डबल, हर चीज़ डबल, डॉलर डबल, आ चूँकि हमारी सारी इकॉनमी जो है इंपोर्ट के ऊपर है, हमारी हर चीज़ इंपोर्ट, इवन हमारी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है, तो फिर हम किस तरीके से वापस उसी 150 के डॉलर, 150 के पेट्रोलियम पे जा सकते हैं ताकि महंगाई इसी तरह वापस चली जाए? कोई है पॉलिसी? इसमें जी जो हुकूमत पाकिस्तान ने तजवीज़ किया है वो कहते हैं कि जी हमने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करनी है। ठीक है। तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ अगर आपने करनी है तो पिछले 25 बरस से आपने एक इंपोर्ट लेड ग्रोथ इकॉनमी बनाई थी, क्योंकि आपके पास अफ़गानिस्तान के जंग के डॉलर वाफर थे। तो आपने उनको, शौकत अजीज़ साहब और इशरत हुसैन साहब ने उनकी रेल पेल कर दी। जी बिल्कुल। और लोगों ने फिर सोचा कि डॉलरों की तो खैर है, तो फिर इंपोर्ट करें और बेचें। सही। तो एक पूरी इकॉनमी आपने खड़ी कर दी इंपोर्ट के ऊपर, सही। और कोई तवज्जो नहीं दी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, बल्कि एक्सपोर्ट शायद पहले से भी कम हुई है, नुकसान में अच्छा रही। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की तो अगर उसमें ये बात करते हैं, एक मिनट तो उसमें ये हुआ है कि अब ये उस 20-25 बरस के बाद कह रहे हैं हमने गाड़ी का यू टर्न करना है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो जिन लोगों ने 20-25 साल से सरमायाकारी की है वो पॉलिसी इन्होंने तो नहीं बनाई, जी बिल्कुल, तो आपने बनाई ना। तो उनके साथ कम से कम आप कोई मशवरा करें, आप उनके साथ बैठ के कोई तरीकाकार ऐसा निकालें जिसमें सांप भी मर जाए, आपकी लाठी भी ना टूटे, सही। और मामला जो है ना आगे चल निकले। आप बस एक फरमान कर दिया कि कल से ऐसे है, वो कहते हैं ठीक है यार आप करते रहे, वो फेंस सिटिंग कर रहे हैं सही। कि कोई सरमायाकारी नहीं हो रही। एक फैक्ट्री बता दें कहीं लगी हो, तो ये ऐसी चीज़ में उल्लू बोल रहे हैं, वहाँ बिजली तक नहीं है। हाँ, ऐसी के मसाइल है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर इसी को बुनियाद बनाया जाए कि हमने एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो है, और ख़ास तौर पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है, उसको हमने आगे लेके आने और एक्सपोर्ट बनाने, क्योंकि जब तक एक्सपोर्ट नहीं हो हमारे मुल्क ने ना तरक्की नहीं करनी, बाहर से डॉलर नहीं आने, जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो तो इसी में। तो अभी तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई, ना मौजूदा हुकूमत का कोई प्लान है कि हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को चलाएं, तो फिर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ये जी जब तक उन शोबों में सरमायाकारी नहीं होगी जिनमें आप बाकी मुल्कों के मुकाबल सस्ता माल फराहम कर सकते हैं, तो फिर आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। सही कह रहे हैं। लेकिन आपका जो बैंकारी निज़ाम है वो तैयार नहीं है उस चीज़ों में सरमायाकारी करने के लिए, और जो आपके सेठ लोग हैं वो तैयार नहीं है कि उस तरफ वो कोई नया काम अपना के पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करें, जो कि एक अहम शिक होती है एक कामयाब इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होती है, उसमें डाइवर्सिफिकेशन होती है। तो हम वही बस चंद स्पोर्ट्स गुड, कोई सर्जिकल गुड, कोई टेक्सटाइल, उधर ही फंसे है ना, वो तो अब इतनी तो कारआमद नहीं रही है। तो जो हम जिन चीज़ों में मुकाबलतन हमारी बेहतरी है, बढ़तरी है हमारी, वो तो सेठ हाथ नहीं लगाता, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो मतलब इनके लोकल्स का काम है। और वो जो कराची में या जो चंद लाहौर में बैठे हुए हैं, जो असल में पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम को चला रहे हैं, बिल्कुल, वो तो उनके ऊपर इन्हिसार ही नहीं करते। जी बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। इसलिए आपकी जो ट्रेडिशनल बैकबोन है एग्रीकल्चर की, वो बहुत सफ़र कर रही है। बिगेस्ट एम्प्लॉयर भी वो है, सही, बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी ग्रोथ भी वो जी है, बिल्कुल सही, लेकिन वो साल साल जो है ना नीचे को जा रही है। सही। और उसकी वजह ये है, मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि उसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ठीक है, आपने स्टॉपर लगाया हुआ है। ठीक है, यानी आप कहते हैं कि 1 एकड़ पे खाद बीज जो है सिर्फ 3.5 लाख रुपए मिल सकता है। सही, आज की आपको बात बता रहा हूँ, जबकि वो एकड़ चाहे 20 करोड़ का हो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास 1 कनाल ज़मीन DHA में है, अगर वो 80 लाख की है, तो आप फ़ौरन बैंक में जाके 60 लाख ले सकते हैं। वो तो नहीं आपको कहते कि आप सिर्फ खाद बीज फेंकें उस 1 कनाल में। सही, क्यों? जी बिल्कुल। तो ये एक मिनट ठहरे, नहीं एक मिनट ठहरे, तो ये जब तक दो मयार रहेंगे सही कि आप एक काली ऐनक लगा के देखते हैं ज़रात को, सही, जबकि वही आपकी बचत का एक ज़रिया है, तो फिर आपका क्या ख्याल है कि ये जो 2-4 ये फैक्ट्रियाँ लगा ली हैं गाड़ियों की, जो सारी इंपोर्ट होती है, ये 2-4 टीवी की, ये 2-4 मोबाइल फ़ोनों की, इनसे पाकिस्तान ने एक एशियन टाइगर बन जाना है? कतई तौर पर तो नहीं बनना, ये तो बेसिकली तो हम फिर जरी प्रॉब्लम मुल्क तो हैं। फिर प्रॉब्लम ये है कि आपका जो बैंकारी निज़ाम है वो तैयार नहीं है कदम रखने के लिए। सही कह रहे हैं। और जब वो तैयार नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उस तरफ आप पेशरफ्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कह दिया कि अब हमारी इकोनॉमी प्राइवेट इकोनॉमी है, सही, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये प्राइवेट लोगों का काम जी है। बिल्कुल। तो उसमें एक मिनट के लिए तो उसमें जो सूरत हाल वो ये है कि अगर यही हालात रहे, क्योंकि आपके जितने प्लान्स हैं इस वक्त आपके पास 5 प्लान्स हैं,
صحیح ایک پلان آپ کا IMF کا چل رہا ہے, جی بالکل ایک پلان آپ کا پرائم منسٹر پلان ہے جس کو ہوم گراؤنڈ بھی کہتے ہیں, اسٹیون ڈرکن پلان بھی کہتے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں ایک آپ کا اڑان پلان ہے, جی بالکل ایک آپ کا ورلڈ بینک کو بھی یاد آ گیا, انہوں نے بھی 10 سالہ پلان لے آیا, صحیح ایک آپ کا پیچھے SIFC بھی چل رہا ہے. جی بالکل وہ بھی چل رہا ہے 5 ہو گئے, بالکل چل رہا ہے بالکل پانچوں کے پانچوں میں مجھے دکھا دیں جہاں بینکاری نظام لکھا ہوا ہے, ذکر ہی نہیں ہے, ذکر ہی نہیں ہے. حالانکہ تو بینکوں تو کی یہ شمولیت کے بغیر یہ پانچوں کے پانچوں امپلیمنٹ بھی ہو جائیں, جو کہ نہیں ہو سکتے صحیح کیونکہ سارے متضاد ہیں, صحیح لیکن فرض کریں امپلیمنٹ بھی ہو جاتے ہیں, صحیح پاکستان یہیں کھڑا ہوگا جہاں کھڑا ہے. صحیح. اچھا زراعت کی طرف آتے ہیں, چونکہ ہم زرعی ملک ہیں اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ زراعت کی ترقی کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. اچھا اس میں حکومت تو واقعی دلچسپی نہیں لے رہی, اس میں تو آپ نے بھی کہہ دیا بات بالکل ٹھیک. کارپوریٹ سیکٹر پھر کیوں نہیں آیا زراعت کی طرف, کہ کارپوریٹ سیکٹر انڈسٹری لگا سکتا ہے, اتنی بڑی بڑی ہاؤسنگ اسکیم بنا سکتا ہے, تو کارپوریٹ سیکٹر اس میں کیوں نہیں آیا, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بس وہ ان کی دلچسپی نہیں ہے, کیا وہ تیار وجہ ہے نہیں کہ ہے. اس میں پرافٹ نہیں ہے, ایک اس کو promote نہیں کیا جا رہا؟ ایک پاکستان کی پیدا ہونے کے دن سے ایک بنیادی کھچاؤ ہے کہ جو ہمارے ملک میں اس وقت انڈیا سے کاروباری لوگ تشریف لائے, جی بالکل ان کو جو مقامی لوگ تھے وہ اتنا اچھا نہیں جانتے تھے, اور وہ بھی مقامی لوگوں کو اتنا اچھا نہیں جانتے تھے, ٹھیک ہے لیکن جو تمام پاکستان میں امور تھے جن کے ذریعے سے معیشتیں چلنا تھا, جی وہ ان کے اوپر وہ قابض تھے. صحیح آپ نے سنا ہوگا شاید 22 خاندان اور جی اس طرح کی بالکل باتیں جو جی ساری ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ پھر عوام نے ایک رد عمل کیا کہ انہوں نے سوشلزم کمیونزم کو سینے سے لگا لیا جی بالکل اور ہر چیز نیشنلائز کر دی. نیشنلائز اب یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے, صحیح. کیونکہ اس کا نقصان آپ کے سامنے ہے کہ روس تو جو ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اگر نیشنلائز نہ کیا جاتا؟ ایک منٹ کہ روس جو ہے وہ کمیونزم سے ہٹ گیا ہے, صحیح چین کمیونزم سے ہٹ گیا ہے, وہ کیپٹلسٹ مارکیٹ اکانومی کی طرف دونوں چل بالکل گئے چلا ہیں. گیا. تو ہم نے کون سی رسی زور سے تھامی ہوئی ہے؟ ہم بھی پھر فیصلہ کریں ایک منٹ کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم واپس 22 خاندانوں کے پاس جا رہے ہیں, صحیح کہ اس طرف لوٹ رہے ہیں, تو یہ ہمیں پتہ ہے وہ بھی ہم سے ہضم نہیں ہونا, صحیح بات تو پھر ہمیں کوئی درمیانہ راستہ چاہیے. صحیح اس کے لیے جو ریگولیٹر ہوتے ہیں جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے یا SECP ہے یا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے یا نیپرا ہے یا اوگرا ہے, یہ سارے ان پرائیویٹ سیکٹر اداروں کو بیسکلی ریگولیٹ کرتے ہیں. ان کی پالیسیز کے تحت انہوں نے چلنا ہے, نہ کہ گورنمنٹ خود کود پڑے کہ جی ہم نے اب پیاز اگا کے اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ادارے ہیں ان کی جو پالیسی فریمنگ ہے وہ گورنمنٹ نے کرنی ہوتی ہے, پالیسی سازی. اب ماشاءاللہ جو لوگ بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے, ہمیں یہ لیجسلیشن کے تو سپیلنگ نہیں آتے. صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں جی, بننا ہم نے لیجسلیٹر ہے. جی بالکل. تو بس پھر یہ کھچڑی پکی ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 3 جماعتیں ہیں نا, یہ انتظامیہ کی بنائی ہوئی جماعتیں ہیں. صحیح تینوں, بوتھ PTI, نون لیگ ایز ویل ایز ناؤ PPP ہوتی نہیں تھی لیکن بن چکی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں انتظامیہ ہی گل سڑ گئی ہے, صحیح تو یہ ان کے بنائے ہوئے ہیں, تو یہ کیا ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ تو ممکن نہیں ہے, نہیں کر سکتے نا. سو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان میں اشد ضرورت ہے ایک نئی جماعت کی جو اپنے معاملات کو سمجھتی ہے, جن کے پاس کلیئر ڈائریکشن ہے, نہ کہ کوئی چہتے 2-4 بیوروکریٹ سے سنی سنائی بات کر کے 2 گھنٹے کی تقریر جھاڑ دی اور جمع خرچ کچھ بھی نہیں. تو جس طرح کی آپ کو ایک کنسیپٹ دے رہے ہیں نئی جماعت کا, تو کیا پریکٹیکلی ممکن ہے کہ کوئی نئی جماعت آئے اور پروان چڑھ سکے اور اس طرح کا جو تعمیری اس کا یہ جو منشور جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں وہ لے کے آئیں؟ تو آپ کے خیال میں کون سے ایسی شخصیات ہیں پاکستان کے اندر کو جو یہ کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں اٹس ناٹ اباؤٹ دا مین, اٹس اباؤٹ دا پلان. صحیح بات ہے, کرنا کیا ہے, ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے بھی تو بندہ چاہیے. چھوڑ دیں جی, پہلے پلان تو دکھائیں نا بندے, پھر جس نے پلان بنا لیا وہ بندہ بھی ٹھیک ہوگا. وہ تو ابھی میں نے ایک منٹ پہلے بھی 20 سالہ وہ ترقی کا پلان 10 سالہ آ چکے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو خود گنوائے ہیں, اس وقت 5 پلان ہیں رائج ہیں. ٹھیک ہے, ابھی 2047 کی بات کریں گے, اس وقت شاید ان صاحب کے منہ میں دانت بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ 90 سال کی عمر سے زیادہ ہوں گے شاید اس وقت. تو یہ ڈکوسلے ہم نے بہت سن لیے نا, 2010 سے سنتے ہیں. اچھا آپ پریکٹیکلی کیا کرنا چاہیے؟ ایک منٹ میری عرض سن لیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پلانز میں نے شروع میں آغاز میں ہی آپ کو بتا دیا کہ یہ ایک دوسرے سے متضاد ہیں اور ان میں سے کچھ نہیں نکلنا, کیونکہ انہوں نے جو بنیادی نکات ہیں ان کے اوپر ان کا ذکر ہی نہیں ہے اس میں. صحیح بات. جیسے ایک سیکنڈ ہے, جیسے 2010 کا پلان آیا تھا پہلا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں صرف ایک لفظ نہیں تھا, وہ کیا تھا؟ بجلی. ٹھیک ہے, تو 2010 میں کیا حالات ہے پاکستان میں؟
20 گھنٹے لوڈ جی شیڈنگ بالکل لوڈ تو کدھر رہ گیا وہ پلان؟ وہ تو خود ان کے منہ پہ چپیڑ بن گئی. صحیح. تو حالات نے بتایا, کسی نے پوچھا ان سے؟ تو یہ بڑا آسان ہوتا ہے ٹرک کی بتی بنا کے بتا دیں, 20 سال بعد نہ کسی کو یاد رہا نہ کو پوچھے گا. تو کدھر گئی وہ اکانومی جو بننی تھی؟ اچھا, جس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, جس آپ مثبت پلان کی آپ بات کر رہے ہیں, پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے اس وقت کس طریقے سے کون اس پوزیشن میں ہے؟ ہمارا تو سارا کچھ شخصیات کے گرد گھومتا ہے کہ جی فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب, لیکن حقیقت میں جو آپ نے بات کی ہے کہ ادارے مضبوط ہونے چاہیے, پلان ہونا چاہیے, اس پلان کے اوپر کنسسٹنٹلی عمل ہونا چاہیے. ابھی آپ پریکٹیکلی کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کون سا ایسا ادارہ ہے, کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے مثبت پلان کو لے کے آگے آ سکتے ہیں؟ جو سب سے پہلی بات ہے نا, جو بالکل نان نیگوشیبل ہے, جس کے اوپر کوئی لہدے ہو ہی نہیں سکتی, وہ بالکل لوہے پہ لکیر ہے, وہ یہ ہے کہ عوام پاکستان کی کہتی ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری یہ دونوں ہمیں برداشت اب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب مہنگائی کے بارے میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, جو بات اہم ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی ہے, اور اگر کی جا رہی ہے تو پھر اس سے کوئی نہ کوئی مستفید ہو رہا ہے. صحیح. تو ہم انہی کے نعرے مار رہے ہیں, تو یہ جو اور وہی ایک منٹ, اور وہی ہمیں چھرا کھونپ رہے ہیں. ایک بات جو بے روزگاری ہے اس کے بارے میں آپ سن لیں, 2020 میں جنہوں نے ماشاءاللہ کروڑ نوکریاں بانٹنی تھی, عمران خان صاحب جو ہیں, جب ان کا لیبر فورس سروے کا رزلٹ ان کے برخلاف جا رہا تھا, یعنی بے روزگاری بڑھ رہی تھی بجائے کم ہونے کے, انہوں نے اس کا پلگ کھینچ دیا, نئی ترکیب لگا دی کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. وہ اس وقت سے لے کے آج تک لیبر فورس سروے ہی نہیں کروایا, نہ پی ڈی ایم 1 نے, نہ پی ڈی ایم 2 نے, نہ کیئر ٹیکر نے. اب آ کے تیسرے چوتھے سال آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کروائیں گے تو ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے. تو یہ جو دل میں درد لیے پھر رہے ہیں نا کہ ہم نے ٹریکٹر بانٹنے ہیں کہ نوکر ہو جائے, یہ رکشے بانٹ دیں, یہ موٹر سائیکل بانٹ دیں, فلانی, کہ ہمارے پیسوں سے ہی ہمیں ثابت کریں کہ یہ بڑے سخی ہیں. جیسے یہ کہیں کسی اولیاء کی اولاد ہیں جو بانٹ رہے ہیں, جناب وہاں لنگر چل رہا ہے بابا شکر گنج فرید کا, وہ خدا کا نام لیں یار, کو ہوش کو ناخن لیں, کیا بات کر رہا ہے, ہمارے پیسے ہیں. تو اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کمال کر رہے ہیں. کبھی کسی ملک میں بے روزگاری ایسے ختم ہوئی ہے؟ ایک منٹ ٹھہریں, یہ کارڈ بانٹ کے ہر چیز کا کارڈ بنا دیا, صرف ایک میک اپ کارڈ ایک رہ گیا, تو وہ بھی بنا دیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ بانٹ کے کسی دنیا کے ملک نے ترقی کی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ کی استدلال بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ کیا پلان ہے کہ ہاں یہاں پہ روزگار کے ذرائع پیدا کیے جائیں. ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ ہماری تعلیم بھی ایسی ہے کہ 16 سال کی تعلیم کے بعد وہی بے روزگار کا بے روزگار, چونکہ وہ مارکیٹ نیڈ بیسڈ نہیں ہوتی. کسی نے ایم ایس کر لیا, کسی نے بی ایس کر لیا, اور اس کی کوئی مارکیٹ میں اپلیکیشن ہی نہیں ہے. ایسے ایسے کورس نکل آئے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ جس کا پاکستان میں اپلیکیشن ہی نہیں ہے. تو ایسے حالات میں کس طرح ہم جائیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ سیکھے کہ جس سے کو استعمال کر کے وہ اپنے ملک میں بھی ذریعہ روزگار بن سکے اور باہر دنیا میں بھی جا کے روزگار کا حصول ہو سکے. اس کو کریکٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کریکٹ کرنے کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ یہ دونوں چیزیں جڑوائیں, یہ بہنیں ہیں. جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بے روزگاری ہوگی, مہنگائی بڑھے گی, مسائل بڑھیں گے. ایک منٹ, کہ آپ نے نہیں وہ نہیں, میں وہ بھی ہے بہنیں, لیکن میں ایک اور طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے اور آپ کی جو ان ایمپلائمنٹ ہے, یہ دونوں اکٹھے حل ہونے چاہیے. بالکل ہونے چاہیے. تو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ آپ کو اس چیز میں پذیرائی ملے گی جس میں آپ کو باقی ملکوں کے نسبتاً برتری ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس اتفاق کی بات ہے بگیسٹ اریگیٹڈ ٹریکٹ آف لینڈ ان دا ورلڈ ہے. بالکل, اس میں آسٹریلیا کے پاس نہیں ہے, امریکہ کے پاس نہیں ہے, روس کے پاس نہیں ہے, یہ جو یوکرین سے آپ گندم منگواتے ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, سو اس میں آٹومیٹکلی آپ کی فیکٹری انڈاؤمنٹس ایسی ہیں کہ آپ اگر زراعت کی کوئی نہ کوئی چیز, اور میں لازمی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گندم ہی اگائیں, اس میں بے شمار چیزیں ہیں, دنیا تو بہت موجود ہے, بہت سفسٹیکیٹڈ. آپ لائف سٹاک سیکٹر لے لیں, آپ ڈیری لے لیں, آپ مثلا ایک ملک ہے نیدرلینڈز, وہ شاید فیصل آباد سے چھوٹا ہے, فیصل آباد ڈویژن نہیں, فیصل آباد ڈسٹرکٹ. ٹھیک ہے, انگوٹھا رکھے ہیں, نظر نہیں آتا نقشے پہ. ان کے پاس زمین کوئی نہیں ہے, ان کے پاس پانی کوئی نہیں ہے, وہاں برف پڑتی ہے, کوئی خدا کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے ایگریکلچر ایکسپورٹس 100 بلین. دیکھیں یہ تو پھر ایک فیصل آباد, ایک منٹ ٹھہر. تو جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ فار ایوری یونٹ, لیٹس سے کہ آپ $1 انویسٹمنٹ کرتے ہیں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز یا مینوفیکچرنگ میں, ٹھیک ہے, اور آپ $1 انویسٹ کرتے ہیں ایگریکلچر میں, وہ $1 انویسٹڈ ایگریکلچر 10 نوکریاں
پیدا کرتا ہے صحیح، اور یہ ایک نوکری پیدا کرتا ہے. بالکل آٹومیٹک یعنی انڈسٹری 1:10 ہے. جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ نے ان امپلائمنٹ کم کرنی ہے, ایکسپورٹ کرنی ہے, تو پھر ایس آئی ایف سی نے صحیح کہا نا کہ ایگریکلچر ہم نے آگے بڑھانی. یہ انہوں نے بات تو بالکل تو ٹھیک پھر کی ہے. تو لیکن ان کو پتہ ہے کیوں نہیں ہو رہا, کیونکہ آپ کا بینکاری نظام ساتھ نہیں دے رہا. صحیح. آپ کو آپ کی انویسٹمنٹ پوٹینشیل کو ڈکا لگایا ہوا ہے, پنجابی میں کہتے ہیں, کیا وجہ ہے, روکا ہوا. لگایا میں آپ کو بتا رہا ہوں, پرانے قوانین ہے کہ آپ کی اگر 1 ایکڑ زمین ہے, فرض کریں, مطلب اس کی ورتھ نہیں ہے اتنی کہ وہ اس کے اوپر فنانس کر سکے. اس سے بہت بڑی زیادتی ہے. ڈی سی ریٹ میں اس کی جو انہوں نے اوسط لگائی ہوئی ہے وہ 2 کروڑ روپے ہے. اچھا. اس کی مالی رورل ایریا میں بھی, جی رورل ایریا میں ایک جو ایگریکلچر لینڈ کا جو ایکڑ ہے وہ 2 کروڑ کا ہے. بالکل. اچھا بالکل تو ٹھیک ہے, اس کے ٹھیک ہے اوپر نا, تو اچھا اس کو کتنا ملے گا؟ 2 کروڑ روپے کتنا دے رہے ہیں؟ 3.5 لاکھ کھاد بیج کے لیے. ہاں تو وہ تو خیر بالکل ناکافی ہے, اس تو بالکل ممکن نہیں ہے. کہ پھر زراعت کیسے بڑھے گی؟ بالکل نہیں بڑھ سکتی. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا, زراعت کو نہ چلنے میں مڈل مین کا بھی جو کردار ہے وہ بھی بہت زیادہ کروسیو ہے. کچھ بھی تو نہیں. وہ نہیں جب آپ لے کے آتے ہیں فصل کسان لے کے آتے ہیں. آپ نے تھوڑا سا پاکستان کے کاشتکار کو آسرا کروایا کہ جی ہم آپ کو 3,900 روپے, 3,900 روپے کیا ہے, کوڑیوں کے بھاؤ ہے. ذرا سا آپ نے اشارہ کیا, انہوں نے ریکارڈ گندم دے دیا آپ کو. آپ نے بالکل آخری دن پہ آگے دھوکہ دیا ان کو اور کہا کہ جائے بھاگ جائے. ابھی مسئلہ بنا ہوا ہے ابھی, پھر یہ آپ کو پتا نا پنجاب میں یہ ہوا ہے نا. اچھا ایک منٹ, پھر اگلے سال کیا ہوا, بیٹھ گئی نظر. اچھا ابھی بتائیں کہ اس وقت کسان کس موڈ میں ہے؟ کہا جاتا ہے کسان گندم لگانے کے موڈ میں نہیں ہے, کیونکہ پچھلی دفعہ تو سرکاری ریٹ بھی مقرر نہ ہوا, لاس میں کون لگائے گا, اور تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو فوڈ سیکیورٹی کا ایشو بن سکتا ہے پھر, اگر تو پھر یہ امپورٹ کریں گے, یوکرین کے کاشتکار کو پھر یہ دیں گے. صحیح. کیونکہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ بیسڈ نہیں ہونا چاہیے, کر دیں مارکیٹ بیسڈ, لیکن اس کے ساتھ جو لوازمات ہیں وہ تو فراہم کریں نا. انہوں نے اناؤنس کر کے بعد میں ان کو خیال آیا 3 مہینے کے بعد کہ ہم سٹوریج کا کوئی بندوبست کر دیں. تو کیوں ہمارے گودام چونکہ استعمال نہیں ہونے تو یہاں پر ریسیٹ سسٹم انٹروڈیوس کر دیتے ہیں. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا, کوئی پرچار ہی نہیں ہوا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو لوگوں نے جتنی اپنے پڑولوں میں, اپنے دیہاتوں میں, اپنے حویلیوں میں رکھ سکتے تھے وہ رکھ لی. اچھا, آپ کے پاس کیا تجاویز ہے کہ ہمارا جو زرعی جو معاملہ ہے, ہماری زراعت ہے, اس کو ہم ترقی دے سکیں, اور خاص طور پہ کارپوریٹ سیکٹر اس کے اندر ہے, چونکہ کوئی بھی کام ہے جب تک کارپوریٹ سیکٹر نہیں آتا, چونکہ ابھی آپ دیکھیں نا فارمنگ ہو رہی ہے انڈیویجول لیول پہ, آپ یہاں کہیں بھی کارپوریٹ سیکٹر پہ نہیں ہو رہی. آپ یہاں 2-3-600-700 ارب روپے کی گاڑیاں منگوا لیں, صحیح, یہ جو خوبصورت چمکی جی بالکل, یہ کہ اس کا وہ ہے تو اکانومی کے ساتھ زیادتی ہے, اس کا وہ ٹچ ہے جی, اس کا ٹچ ہے جی, اور یہ جو ہے نا انڈیکیٹر خود آن کرتی ہے, اس کے ساتھ پر اندر وہ یہ اڑ بھی پڑتی ہے, لگے رہے. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ کہاں پیسے جا رہے ہیں, وہ جاپان جا رہے ہیں سارے, چین جا رہے ہیں. صحیح بات ہے. تو ہاں, تو وہ پیسے آپ اپنے ملک میں لگائیں, صحیح, آپ کو سمجھ آ جائے گی دنوں میں. لیکن مسئلہ کیا ہے, سن لیں, جو گاڑیوں کی تو ایک مثال ہے, ایسے بے شمار چیزیں ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لگژریز کوئی بھی لگا لیں, لیکن گاڑیوں کے جو مالکان ہیں نا وہی بینکوں کے مالکان ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. وہی منشا گروپ ہے, وہ ہر طرف جا رہا ہے, وہی گاڑیاں لا رہا ہے, وہ موبائل بنا رہا ہے, وہی سب کچھ کر رہا ہے. صرف منشا گروپ نہیں, ٹویوٹا بھی ہے, بالکل دوسرے بھی ہیں, ہونڈا بھی ہے, آپ گنتے جائیں, سارے ہیں, آپ گنتے جائیں, سب ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر اس میں آپ کیا امیجن کرتے ہیں کہ وہ کیوں یہ تبدیلی لائیں گے؟ نہیں لائیں گے وہ. تو یہ آپ کا ریگولیٹر کا کام ہے. ریگولیٹر کو انہوں نے پٹا ڈالا ہوا ہے, جیسے کوئی ٹومی نہیں ہوتا کسی بچے کا لے کے جاتا ہے, ریگولیٹر کو تو انہوں نے یہ حال بنایا ہوا ہے. صحیح. تو پھر ریگولیٹر زراعت کی طرف کیسے آئے گا؟ کون سے ایسے اقدامات ضروری ہیں؟ کس طرف سے کنڈی مروڑی جائے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ بھی ایک ویلیوبل چیز ہے, اور یہ پھر ہماری, چونکہ ہم ایگرو بیسڈ انڈسٹری لگا سکتے ہیں, اور ایکسپورٹ لیڈ انڈسٹری وہی کامیاب ہوتی ہے جس کا را مٹیریل ملک کے اندر ہوتا ہے. ہمارے پاس جو ملک کے اندر موجود ہے وہ گندم ہے, وہ تمام یعنی سبزیاں ہیں, فروٹ ہے, اس کے اوپر اگر بہت اچھی بات کی آپ نے, ایون آپ اس کو ڈرائی کر کے میں واپس وہیں آتا ہوں. اگر آپ کنجی مروڑے, پھر آپ اگر کہتے ہیں جماعت بنانی ہے, اگر آپ مہنگائی اور بے روزگاری سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, پاکستان کی معیشت کو بحال کرنا چاہتے ہیں, اس کنڈی کا نام ایک نئی سیاسی جماعت ہے. تو کھولیں پہ نئی سیاسی جماعت, آپ کر رہے ہیں. تو کیا پلان ہے بتائیں, پھر آپ کب کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, ذرا اس کی تفصیل ہمیں بتائیں. بس بہائنڈ دی سینز بہت کام ہو رہا ہے, تھوڑا بیفور وقت ہے, آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ دسمبر تک. کیا ہوگا آپ کو اس کی چیز سب آ جائے گا, میں آپ کو بتا تو رہا ہوں, بتائیں کہ بتا تو رہا ہوں, یہ ساری ڈسکشن ابھی تک آپ سے میری جو ڈسکشن ہوئی اس میں تو زراعت جو ہے وہ ٹاپ آف دی لائن آپ نے کہا, اور زراعت ہی ہماری
समस्या हो सकती है, नहीं, बात वो ठीक एक है, मैंने आपको एक मिसाल दी है, सही। लेकिन पॉइंट इज के चलें वो एक ही मिसाल सही, सही। ऐसे 10-15 मिसालें हैं सही। एक मिनट के लिए जो पाकिस्तान को उठा सकती हैं। सही। मैंने वो इसलिए मिसाल ली है क्योंकि वो सबसे बड़ी है, नहीं आप सही कह रहे हैं, ठीक है बिल्कुल ना? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो उसमें इसी तरह और भी बहुत सारी हैं जिनमें यही रुकावटें हैं, यही खपाते हैं। सही। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सियासी जमातें हैं इनके पास इतना विजन ही नहीं है। आप उनके मंशूर पढ़ लें, है होता ही कुछ भी नहीं थके है, टूटे कुछ भी नहीं पुराने होता, पता नहीं ये कहाँ ना मंशूर के से ऊपर झाड़ देश झूड़ सियासत के। होती है, एक वो मिनट भी है, तो, एक ये जो मईशत ठीक करने आई थी जमात 47 पे चढ़ के, जिसका नाम मुस्लिम लीग नून है, आखिरी हफ्ता इलेक्शन से पहले इनसे मंशूर ही नहीं दिया गया। सही। वो तो सब छोड़े का उसमें यही क्या हाल था, है, एक वो मिनट सबका है, यही नहीं हाल है, एक मिनट आप है, सही कह रहे एक मिनट है, क्यों नहीं दिया गया पता है आपको? क्योंकि जो इकोनॉमी का चैप्टर था वो नहीं फाइनल हो पा रहा था। सही। यानी जिन्होंने मईशत बहाल करनी, एक मिनट अच्छा, है, अगर एक आप बात तो सुन जी, रहे जी। जिन्होंने मईशत बहाल करनी थी, हाँ, सारा काम उसका करना चैप्टर था, नहीं हो सका। ਉਹਦਾ ਅਲਫਦਾ ਨਾ ਕੋਕੋ नहीं पता उन्होंने, सही। तो फिर गंडेरियां चुप लो। अच्छा, पिछले 40 साल में अगर देखा जाए तो मुल्क की जितनी भी बड़ी जो हमारी माशी अशराफिया है, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सारे तो नून लीग के साथ खड़े हैं। नहीं, तो उसके साथ आप देख लें, चैम्बर्स देख नहीं, लें, नहीं, आप अपने जो कारोबारी तबका आप उनको देख लें, ये उनके नून साथ लीग खड़े से, हैं। ये नून लीग से तंग आके सुन ले, ये नून लीग से सुन खड़े ले, हैं, लेकिन सुन वो ले, मैं वहीं पे उसी पॉइंट पे आ रहा नून हूँ, लीग से उनके लिए कुछ ना हुआ। सुन ले, नून लीग से तंग आके एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये पीटीआई के पास गए थे, जी बिल्कुल, आप वहां से डबल डंगे गए थे। अब ये बिल्कुल बेरा रवि का शिकार है, इनको समझ नहीं आ रही कि इस तरफ मुंह करें तो छुरियां बहुत तेज हैं, सही। उस तरफ मुंह करें तो खाना खाली है। सही। वो गेंद मलते रहे सारी उम्र अपने पट पे, सही। तो क्या करें, किधर जाए? तो अभी जो एफबीआर के हालात हैं वो तो इस तरीके होते, कहते हैं पकड़ दकड़ करें, आप इनको जो भी टैक्स तो नहीं क्या होगा, देता, लोग चले- एकतरफा कार्रवाइयां करें, तो लोग चले क्या जाएंगे। ये सही बात है? नहीं, बिल्कुल गलत है, लोग चले जाएंगे। चले जाएंगे, पहले भी चूंकि यहाँ से इन्वेस्टमेंट बाहर चली गई है, हाँ, तो तो इस ये तरह की बेवकूफ़ी है ना, क्योंकि आप जो कर रहे हैं ये इंतज़ामिया अपनी चालाकियों से समझती है कि ये रेवेन्यू ले सकती है। सही। आप मुझे बताएं, जब ताजर दोस्त ऐप बनाया था इन्होंने, जी बिल्कुल। ये कानून सबके लिए वाजे किया था, जी बिल्कुल। वो किधर गया? उसकी जगह में क्या आया आपको पता है? उसकी जगह में जो ये साहब हैं चेयरमैन एफपीआर, ये पहले चेयरमैन वापटा थे, ये जो पावर सेक्टर है, सेक्रेटरी पावर थे, ठीक है। उधर इनको मालूम पड़ा कि ये जो एक्सेस बिलिंग है ये कैसे करते हैं लोकल एसडीओज और ये एक्सीएन वगैरह, कि जो बिल भेज दिया, जिसने ज़्यादा चीखा उसको ला के थोड़ा 10,000 20,000 कम कर दिया, बाकी उनको कहा कि दें जी जब। इस तरह ये टैक्स ले रहे हैं आप, सही। ये समझ के कि ये बात दबी हुई है, नहीं तो हम सबको नोटिस अच्छा, भेजेंगे, इकट्ठे होकर बाहर आ जाएंगे। एफबीआर का भी चेयरमैन है, हमें आउटसोर्स करना है, हमने कोई कारोबारी बंदा लगाना है, कुछ भी नहीं करना, तो कुछ भी नहीं है। ये तो कह रहे थे हमने सेक्रेटरी भी 6 करने हैं। जी वो बिल्कुल किधर गया? जी, बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब, आपसे बड़ी तफसीली बातचीत हुई, आपने बड़ा रास्ता दिखाने की कोशिश की। मेरी बातें थोड़ी सी सख्त होती है, बुरा ना बनाइए। अच्छी बात है, हकायक पे मुबनी है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद। थैंक यू।